السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان دہشت گردی کو متعدد بار شکست دے بھی چکا ہے اور پھر بار بار یہ مینس، ایسا ہائیڈرا ہیڈڈ چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے، ایک ہی دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھارت کھڑا ہے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی بھارت ہی کھڑا ہوا ہے، چونکہ ناقابل تردید ثبوت، شواہد، ان تمام چیزوں کے موجود ہیں۔ اب ایسے میں جو افغان طالبان رجیم ہے، جس کے ساتھ پاکستان مذاکرات کر بھی رہا ہے، متعدد بار انگیج بھی کیا، اور آگے کی بھی پاکستان جو ہے وہ کوشش یہی کرے گا کہ فہم و تفہیم سے معاملہ حل ہو، تو ڈومیسٹکلی بھی ہم بڑے سیریس سٹیپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک یونینٹی آف ڈیسیژن وہ لے لیا گیا ہے، ایک کنسنسس بلڈ ہو چکا ہوا ہے۔ مگر خیبر پختونخوا حکومت کا جب تک تعاون نہیں ہوگا، ہم دہشت گردی کو نہیں کچل سکتے۔ تو اس والی اپنی جو شارٹ فال ہے، یا وہ ہماری جو ولنریبلٹی ہے، اس کو بھی ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں جی، اور یہ اس کے اوپر ایک شاندار سا تجزیہ لیتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں جی خیبر پختونخوا کے، اجمل خان وزیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اجمل صاحب۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دوبارہ یہ کوشش پوری کی ہے پاکستان نے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا جائیں۔ آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے، جو آپ کی دانست ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ ہم یہ ایک آرام سے یہ مسئلہ ہمارا جو ہے دہشت گردی کا ویسٹرن بارڈر پہ حل ہو جانے والا ہے، یا آپ کو ایک لانگ ٹرم سٹرگل نظر آ رہی ہے آگے؟ دیکھیں سارا، جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ جب 10 مئی 9 مئی کو جب بھارت کو شکست ہوئی، اور ایسا شکست میرے خیال میں کہ اس کا دنیا میں مثال نہیں ملتا کہ اتنے گھنٹوں کے حساب سے 2 سے 3 گھنٹے ٹوٹل اس جنگ میں لگے، جو اوریجنل ہوا جس میں اینڈ کیا۔ پوری دنیا نے پاکستان کو مان لیا۔ آپ دیکھیں، ٹرمپ سے لے کر آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، آپ چائنا دیکھ لیں، آپ کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان کا وقار پوری دنیا میں ایکسٹرنلی آسمان کو چھو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو شکست ہم نے انڈیا کو دی، تو انڈیا کے پاس منہ چھپانے کی تو جگہ نہیں ہے مودی کے پاس، اگر آپ دیکھیں، کیونکہ بہار کے الیکشن نے اس میں بھی اس سے وہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بن نہیں پا رہا۔ اپوزیشن خود جو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ جو انڈیا میں ہیں، وہ آئے روز اپوزیشن کے دیگر اراکین روزانہ اس کو تانے دے رہے کہ آپ جھوٹ بولتے رہے، آپ نے ہمارے ساتھ جو ہماری، کیونکہ یہ ذلت انڈیا برداشت نہیں کر سکتی۔ اب انہوں نے اپنے، آپ چاہے ایسٹرن کا کہے، چاہے ویسٹرن کا کہے، چاہے کشمیر میں کہے، چاہے بلوچستان میں کہے، چاہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کہے، چاہے کے پی میں، ہر جگہ پہ ان کی پراکسیز کو انہوں نے ایکٹیو کرنا تھا اور کر لیا۔ پہلے جو پراکسیز ان کے تھے، اب انہوں نے اس پراکسیز کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایکسٹرنل لیول پہ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا وقار عزت اوپر چلا گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ جو اس وقت ٹرمپ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اگر گلف اسٹیٹ گیا، جہاں پہ گیا، سارا اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے بائی نیم آپ کے فیلڈ مارشل کی بات کی مختلف جگہوں پہ۔ پھر ابھی جو ریسنٹلی ہمارے جو فیلڈ مارشل نہیں بھی گئے تھے، تب بھی جا کر جب پرائم منسٹر سے اس کی ملاقات ہو رہی تھی، تو جب وہ میڈیا کے سامنے وہ بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ اس نے فیلڈ مارشل کی بات کی، اور جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا، تو دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر دنیا میں آپ دیکھ لیں، پھر آپ کی دوسری بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ جو میوچل ڈیفینس پیکٹ سائن کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تواتر سے آپ کی الحمدللہ یہ کامیابی ہے۔ ابھی بھی گلف اسٹیٹ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے پیٹ ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ ایکسٹرنل کا میں سارا صرف یہ ایکسٹرنل کی جو ہماری پوزیشن جا رہی، ہاں انٹرنل پہ
اب آپ کوشچن کریں کیونکہ انٹرنل پہ میں نے بات کرنی ہے, وہاں پہ کافی چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اجمل صاحب, ہم اسٹریٹجیکلی اتنی ساؤنڈ فٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے خود الیبوریٹ کر دیا ہے, تو ایسے میں جو افغان طالبان رجیم ہے, اتنا کانفیڈنس ان کے اندر کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو جس طریقے سے دھمکا بھی رہے, انہوں نے بڑی بڑی جو ہے بیان بازی کرنے کی بھی کوشش کی, اور اس کے بعد مذاکراتی ٹیبل کے اوپر بھی ان کا رویہ انتہائی نان ڈپلومیٹک رہا, پرووکیٹو رہا, انسلٹنگ رہا, اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پورے ایک سوشل میڈیا کوآرڈینیٹڈ کیمپین چل رہی ہے, افغانستان سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں اکاؤنٹس, اور شاید پتہ نہیں انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, یہ کانفیڈنس کہاں سے جو ہے ان کو مل رہا ہے افغان طالبان رجیم کو کہ پاکستان سے جی کو ہم نے کوآپریٹ نہیں کرنا؟ دیکھیں, ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ماضی میں جو ہماری اپنی پالیسیاں رہی ہے ٹوورڈ یہ جو رہی ہے ابھی ریسنٹلی پاسٹ میں جو رہی ہے, پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے ڈیورنگ جب امریکن کا جو جس طریقے سے یہاں سے نکلے نیٹو فورسز جیسے افغانستان سے نکلے, اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا بات چیت بھی ہوئی, ٹاکس بھی ہوئی, اور ان ٹاکس میں جرگے بھی بیچے گئے, وہ ساری چیزیں تو ہوئی ہے نا. بے شک وہ پچھڑے والوں نے کیے, لیکن کیا تو ہے, کسی نے تو کیا. اب اگر اس طریقے سے آپ 79 پہ, میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا ہوں, اگر 79 سے بھی آپ دیکھ لیں تو ہم نے ہمیشہ ٹورڈ افغانستان ہمیشہ ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ بڑا ایک دوستانہ, برادرانہ اور نیبر اور بھائی سمجھ کر وہ جو ایک پالیسی ہے وہ چلی آ رہی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ اب صورتحال دن بدن کشیدہ ہونے جا رہی ہے, اور آپ کے سامنے ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک ہی مدعا ہے. ابھی یہ جو ٹاک ہو رہی تھی جو استنبول میں پہلے جو ٹاک ہوئی ہے, اس سے پہلے دوحہ میں, پھر استنبول میں, اور ابھی پھر 6 نومبر سے ابھی جو ٹاک انڈر وے, اس میں پاکستان کا جو موقف تھا وہ بڑا کرسٹل کلیئر تھا. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے ایک بات کی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی, آپ مہربانی کر کے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. یہی ہمارا مین مدعا ہمارا یہ تھا. بقایا جو چیزیں ہیں یہ کل ہے, بقایا ہمارے جزویات تھے. جزویات پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن کل پہ جب تک بات نہیں بنے گی, جب آپ کے گھر سے میرے خلاف میرے گھر پہ فائرنگ ہوگی, یا میرے جوان شہید ہوں گے, یا میرے سویلین, آپ دیکھ لیں آئے روز شہادتیں ہم اٹھا رہے, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, یہ صورتحال چل رہی, اور اس میں کوئی مکاتب فکر کا وہ جو ہے نا اس سے محفوظ نہیں ہے. کیا علماء کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, آپ کے سویلین لوگوں پہ, پولیٹیشین پہ حملے ہو چکے, شہادتیں دے چکے, آپ کے فوج کے جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں, آپ کے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں, دیگر لوگ, تو اس میں تو کوئی محفوظ نہیں. تو ریٹن گارنٹی دینے میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ پیچھے کہتے ہیں پس پردہ مانتے ہیں ان باتوں کو, ریٹن گارنٹی نہیں دیتے, اب دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب اس میں ہمارا ایک تو اپنا جو مسئلہ ہے, اب انٹرنل میں جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ساری چیزیں جو چل رہی, اب ایکسٹرنل تو الحمدللہ ہم بہت اوپر ہیں. اب انٹرنل جو ہمارے پرابلمز ہیں, پاکستان کے اندر جو ہمارے پرابلمز ہیں, وہ ہمارا سارا جو سب سے بڑا جو چیز ہے وہ پولیٹیکل ول, جو کہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا, یہ پولیٹیکل ول آپ کو وفاق میں نظر نہیں آ رہی, یا آپ کو صوبائی سطح پہ نہیں آ رہی, کیا کہاں نظر نہیں آ رہی؟ میں سارا اس پہ آتا ہوں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ کی وفاق کی حکومت کا جو نیریٹیو ہے, بیانیہ ہے, وہ ایک ہے. آپ کے خیبر پختونخوا حکومت کا نیریٹیو اور بیانیہ دوسرا ہے. یہ صاف ہے نا, سیدھا نظر آ رہا ہے. پھر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی, ان کا نیریٹیو الگ 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 ہے. یہاں بات ہو رہی ہے پاکستان ملک, تو جب ملک ہے تو ہم سارے ہیں, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی آج تک ہم ایک نیریٹیو, یعنی متفق کا نیریٹیو پاکستانی یعنی پوری قوم کا ہم نہیں بنا سکے, بیکاز ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ کام ان کا ہے. تو یہ فیلئر ان کے اینڈ پہ ہے. دیکھیں کیوں نہیں بنا رہے. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں خیبر پختونخوا.
سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوتے 11 سیٹیں ہوتی. کتنے؟ 11 سیٹیں. 11 سیٹیں کے لیے پی ٹی آئی حکمران جماعت، وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے کنسنسس کی اور ایک فارمولا طے کیا کہ 6 ملیں گے حکومت کو یعنی پی ٹی آئی کو، اور 5 ملیں گے کس کو؟ اپوزیشن کو، جس میں 2 پیپلز پارٹی کو سینیٹر ملیں گے، 2 جی آئی ایف کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے گروپ کو ملیں گے، اور 1 مسلم لیگ نون کو ملیں گے. 6 پی ٹی آئی. لیکن جب آپ نے سیکیورٹی کی میٹنگ کو بلانی ہوتی ہے، میں اسی پہ دیکھیں سر، اب آپ مجھے بتائیں 11 سیٹوں کے اوپر آپ لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر آپ لوگ راضی ہو سکتے ہو؟ تو کیا پاکستان کا اتنا بڑا، ایون اسپیشلی خیبر پختونخوا کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس پہ اکٹھا ایک نیریٹو بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ تو ایسے میں جو ہمارے ٹروپس آن گراؤنڈ ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ میسج ان کو پھر کیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے وہ شہید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہی ہمارا پرابلم ہے کہ پولیٹیکل ذاتی مفادات کے لیے، میں نے آپ کو سینٹ کا کہا، سینٹ کے 11 سیٹیں امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ خیبر پختونخوا کی میرے حساب سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، پریورٹی نمبر 1 وہ ہوگا. اب اگر وہ سینٹ کے الیکشن کے لیے اکٹھے ہو سکتے تو کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ مجھے بتائیں، ابھی پی ٹی آئی والوں نے ایک جرگہ پر بلایا اور اس جرگے میں وہ مختلف سیاسی پولیٹیکل قیادت کے پاس جا رہے. ابھی میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے، کرے جرگہ. اب وہ گئے ہیں آفتاب شیرپاؤ کے پاس گئے، جمعیت علماء اسلام کے پاس گئے، مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس گئے، این پی کے پاس گئے، سب کے پاس گئے. اب جب یہ جرگہ ہوگا، میں کہتا ہوں 1 دن نہ لگائے، 2 دن لگائے، 3 دن لگائے، لیکن جب آپ وہاں سے اٹھے، یہ خیبر پختونخوا کی قیادت جو حکومت ہے اور جو دیگر سیاسی جماعتیں، اب سب کے سٹیکس تو ہے. اب یہاں پہ تو یہ بھی مسئلہ ہے سارا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن میں، یہ حکومت میں. آپ کو میں بتاؤں، پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں، مسلم لیگ نون کا فیڈرل میں ہے اور پنجاب میں ہے، اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور دیگر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں، باپ پارٹی، یہ وفاق میں حکومت میں ہیں. پنجاب میں نون لیگ کا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا ہے. پریزیڈنٹ کا عہدہ کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 2 گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی پاکستان اپنا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور تو چھوڑ دے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے، ریڈ کریسنٹ کی چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب بات آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اپوزیشن میں. اب یہ حکومت اور اپوزیشن میں کون؟ یعنی جتنی بھی یہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تو ساری حکومت میں، کوئی بلوچستان سندھ میں ہے، تو کوئی خیبر پختونخوا میں، تو کوئی وفاق میں ہے، تو کوئی پنجاب میں. اجمل صاحب، یہاں پہ یہ نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے پھر، چونکہ جب آپس میں بندر بانٹ کی بات ہوتی ہے تو تب سب ایک ہیں، اس وقت کوئی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب جب ملک کی بات آتی ہے، طالبان رجیم کو کوئی یہاں سے کوئی میسج بھجوا رہا ہے اور کوئی اور کلیئرٹی دے رہا ہے، کوئی اور بات کر رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ افغانستان سے جو ہم نے سارا میری یہ جو بات آپ کر رہی ہو نا، دیکھیں جب تک آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرو گے، یہ انفارچونیٹلی ہمارا پرابلم ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. ہاؤس کو ان آرڈر جب تک آپ نہیں، میں اس سے بڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں جب تک موجودہ انٹرنل جو ہماری صورتحال ہے، اس میں کم سے کم، دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، پھر اس کا ریوائز بنا 2021 میں غالباً، جو 14 نکات میں شامل تھا. اب اس میں وفاق اور صوبے کی جو ذمہ داریاں تھی انہوں نے پوری کی ہے؟ نہیں. تو اچھا پھر آج میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا جائے نیا، یس، اور یہ والا گپ شپ والا نہیں جو پرانے جو انہوں نے جس پہ عمل ہی نہیں کرنا. نیشنل ایکشن پلان فار 10 ایئر، کم سے کم، زیادہ ہونا چاہیے لیکن کم سے کم فار 10 ایئر ہونا چاہیے، جس میں دہشت گردی،
جس میں آپ کے یہ جو دہشت گردی میں جو ملیٹنسی سب اور کرائم ٹیرر نیکسس یہ بھی ایڈریس سارا اس میں نے آپ کو کہا ایڈر اے بیٹر فیسیلیٹیٹر جتنے بھی اس میں ہیں جو اس سے یہ نیکسس ہے. نیکسس کے اوپر آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو اگر ٹیرر فائنینسنگ کو کچلا جائے تب بھی آکسیجن بند ہو جاتی ہے دہشت گرد نیٹ ورکس کی. بھنگ کی کاشت، ڈرگس کی کاشت، کیا اس کے اوپر آپ کو کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے بریک کرنا ہے سائیکل؟ اب جو سارا میں جو بات کر رہا ہوں نا جی کہ آپ نے 10 ایئر نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے، اس میں ظاہر ہے آپ کی ملیٹنسی اور اس کے ساتھ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ، اور پھر یہ جو معاشی دہشت گردی ہے سیکنڈ پہ، فرسٹ پہ وہ ملیٹنسی دہشت گردی، دوسری جو معاشی دہشت گردی ہے، اور تیسری جو آپ کی ویسے جو ہمارا مسئلہ ہے کرپشن. یہ تینوں چیزوں کا اگر آپ دیکھ لیں ان کا آپس میں نیکسس ہے. اور اس کے لیے جب تک آپ ایک مربوط قسم کا ایک سسٹم جو میں نے آپ کو کہا 10 ایئر پلان آپ نہیں بنائیں گے، اور اس کے لیے اکراس بورڈ یہ پولیٹیکل جو کمٹمنٹ ہے، جو کمپرومائزز ہے، ان سے ہٹ کر کے آپ نہیں کرو گے، اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. پریویس جو ہمارے تجربے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ میں 10 سال 15 سال سے 20 سال سے جو ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو یہ ایک نقشہ بتا رہا ہوں. اجمل صاحب آپ نے بڑی کمپریہنسو پکچر دے دی، اور اب جانے سے پہلے کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر بھی ہو جائے کہ ابھی افغانستان کے ساتھ اگر ہم زیادہ ایسکلیٹری پاتھ کی طرف جاتے ہیں، چونکہ ہم نے تو دہشت گرد ٹھکانوں کا کچھ کرنا ہے جو افغانستان سے ہمارے خلاف آپریٹ ہو رہے ہیں، ایسے میں سہیل آفریدی صاحب اگر وفاق سے تعاون نہیں کرتے، آپریشنز بند کرنے کا کہتے ہیں، افغان رجیم کو کوئی اور میسج بھجواتے ہیں، ریجنل جو یہاں پہ ہمارے ڈومیسٹک آڈینس اس کو کچھ اور میسج دیتے ہیں، کلیئرٹی نہیں لے کر آتے، پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہ سیٹ اپ ہے، یہ چل پائے گا ہمارے اس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں ہمارے ساتھ، ریاست کے ساتھ، یہ کہ پھر کیا بنے گا، پھر ہوگا کیا؟ خیبر پختونخوا کے حکومت نے جو ابھی انیشیٹو لیا ہے، ایز اے پی ٹی آئی لیا ہے، ایز اے حکومت لیا ہے، جو جرگہ بلار، اس وقت تو تمام یہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو وفاق میں ہیں، سندھ میں، یہ ساری جماعتوں کو انہوں نے انوائٹ کیا. اب ظاہر ہے جب یہ بیٹھیں گے تو یہ سیاسی جماعتیں جب اس وقت بیٹھ رہے تھے، میں نے پہلے آپ کو کہا جب اس وقت بیٹھ رہے تھے جب سینٹ کی بندر بانٹ ہو رہی تھی، تو کیا اس وقت جب بیٹھیں گے تو کوئی ہمیں ایک نیریٹو اس ہال سے یا اس کمرے سے یا اس جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے اس کا ہم انتظار کریں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر منی سے ان کو مراعات مل رہے ہیں، چاہے ایم این اے ہو، چاہے ایم پی اے ہو، چاہے سینیٹر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے مشیر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وفاق میں ہو، چاہے صوبے میں ہو، یہ سب پاکستانی ٹیکس پیئر کے منی سے ان کو تنخواہیں ملتے، فی سبیل اللہ یہ کام نہیں کر رہے. اس لیے ان کو عوام نے جو ووٹ بھی دیا ہے وہ بھی اس بنیاد پہ دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے آئین میں موجود ہے کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے نیچے جب گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ انہوں نے کرنی ہے. تو اگر رسپانسبلٹی ہے تو بس یہ جانے سے پہلے میں بتا دیں کہ پھر اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر کسی کی اجازت چاہیے ہو، یعنی کہ اگر مجھے پہلے اڈیالہ میں جانا ہے، ریئل ٹائم کوئک ڈیسیژن کرنا ہے، مگر میں نہیں کر سکتا، میں کوئی نہیں کروں گا، پہلے میں وہاں سے اجازت لوں گا، پہلے میں لائحہ عمل لوں گا، تو پھر اتھارٹی کس بات کی عوام نے ان کو دی ہے؟ یہ والی بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اس حوالے سے اس کو اڈیالہ جو یہ سہیل آفریدی صاحب ہے وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پہ اس نے باقاعدہ حلف اٹھایا ہوا ہے، اگر وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے ملاقات کے وقت دے دے تاکہ میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کروں، اگر پوائنٹ آف ویو یہ ہے تو میرے خیال میں کہ کوئی قباحت تو نہیں ہے. کوئی خان صاحب کے اوپر جو جیل میں ہیں کوئی ملاقاتوں پہ پابندی تو نہیں ہے، اتنے لوگ اور مل رہے ہیں، تو اگر سہیل آفریدی اس سے ملے، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نہیں ملتا تھا، اس سے پہلے بیرسٹر محمد علی سیف نہیں ملتا تھا جو ایڈوائزر تھا، رات کو بھی ملتا تھا. یہ چڑھائی کا خوف ہے حکومت کو کہ چڑھائی نہ دوبارہ ہو جائے نومبر میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ چڑھائی مڑائی کا تو مجھے نہیں اتنا مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ فیصلے جو اسپیشلی لا اینڈ آرڈر خیبر پختونخوا اور یہ جو بارڈر
اور بارڈر کے اس طرف کے یہ جو مسائل چل رہے ہیں، اگر وہ اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ٹائم لینا چاہتا ہے اور ملنا چاہتا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی کباہت نہیں۔ چلے اسی نوٹ کے اوپر، اور یہ آپ نے ایک سجیشن بھی چھوڑ دیے سکت حکومت وقت کے لیے کہ تھوڑا سا اگر فضا ٹیمپریچر ڈاؤن لانا ہے تو اس طرح کے کام آپ کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کے وقت کا، کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔